بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منکرین آخرت گمراہ کن شک میں مبتلا ہیں۔ فہرست موضوعات تفہیم القرآن جلد چہارم صفحہ 194، سورہ سبا آیت 21۔ وما كان له عليهم من سلطان الا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو في شك وربك على كل شيء حفیظ۔ ابلیس کو ان پر کوئی اقتدار حاصل نہ تھا مگر جو کچھ ہوا وہ اس لیے ہوا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون آخرت کا ماننے والا ہے اور کون اس کی طرف سے شک میں پڑا ہوا ہے۔ تیرا رب ہر چیز پر نگران ہے۔ یعنی ابلیس کو یہ طاقت حاصل نہ تھی کہ وہ ان کا ارادہ تو خدا کی فرما برداری کرنے کا ہو، مگر وہ زبردستی ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں نافرمانی کی راہ پر کھینچ لے گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی قدرت اس کو دی تھی کہ وہ انہیں بہکائے اور ایسے تمام لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لے جو خود اس کی پیروی کرنا چاہیں۔ اس اغوا کے مواقع ابلیس کو اس لیے عطا کیے گئے تاکہ آخرت کے ماننے والوں اور اس کی آمد میں شک رکھنے والوں کا فرق کھل جائے۔ دوسرے الفاظ میں یہ ارشاد ربانی اس حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ عقید آخرت کے سوا کوئی دوسری چیز ایسی نہیں ہے جو اس دنیا میں انسان کو راہ راست پر قائم رکھنے کی ضامن ہو سکتی ہو۔ اگر کوئی شخص یہ نہ مانتا ہو کہ اسے مر کر دوبارہ اٹھنا ہے اور اپنے خدا کے حضور اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے تو وہ لازماً گمراہ و بدراہ ہو کر رہے گا، کیونکہ اس کے اندر سرے سے وہ احساس ذمہ داری پیدا ہی نہ ہو سکے گا جو آدمی کو راہ راست پر ثابت قدم رکھتا ہے۔ اسی لیے شیطان کا سب سے بڑا حربہ جس سے وہ آدمی کو اپنے پھندے میں پھانستا ہے یہ ہے کہ وہ اسے آخرت سے غافل کرتا ہے۔ اس کے اس فریب سے جو شخص بچ نکلے وہ کبھی اس بات پر راضی نہ ہوگا کہ اپنی اصل دائمی زندگی کے مفاد کو دنیا کی اس عارضی زندگی کے مفاد پر قربان کر دے، بخلاف اس کے جو شخص شیطان کے دام میں آ کر آخرت کا منکر ہو جائے یا کم از کم اس کی طرف سے شک میں پڑ جائے، اسے کوئی چیز اس بات پر آمادہ نہیں کر سکتی کہ جو نقد سودا اس دنیا میں ہو رہا ہے اسے صرف اس لیے ہاتھ اٹھا لے کہ اس سے کبھی بعد کی زندگی میں نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ دنیا میں جو شخص بھی گمراہ ہوا ہے اسی انکار آخرت یا شک فی الآخرہ کی وجہ سے ہوا ہے، اور جس نے بھی راست روی اختیار کی ہے اس کے صحیح طرز عمل کی بنیاد ایمان بالآخرت ہی پر قائم ہوئی ہے۔ منکرین آخرت گمراہ کن شک میں مبتلا ہیں۔ تفہیم القرآن جلد چہارم صفحہ 214، سورہ سبا آیت 54۔ وحیل بینہم وبین ما یشتہون کما فعل باشیائہم من قبل انہم کانوا فی شک مریب۔ اس وقت جس چیز کی یہ تمنا کر رہے ہوں گے اس سے محروم کر دیے جائیں گے جس طرح ان کے پیش رو ہم مشرب محروم ہوں گے، یہ بڑے گمراہ کن شک میں پڑے ہوئے تھے۔ در حقیقت شرک اور دہریت اور انکار آخرت کے عقائد کوئی شخص بھی یقین کی بنا پر اختیار نہیں کرتا اور نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یقین صرف علم سے حاصل ہوتا ہے، اور کسی شخص کو بھی یہ علم حاصل نہیں ہے کہ خدا نہیں ہے یا بہت سے خدا ہیں یا خدائی کی اختیارات میں بہت سی ہستیوں کو دخل حاصل ہے یا آخرت نہیں ہونی چاہیے۔ بس جس نے بھی دنیا میں یہ عقائد اختیار کیے ہیں اس نے محض قیاس و گمان پر ایک عمارت کھڑی کر لی ہے جس کی اصل بنیاد شک کے سوا اور کچھ نہیں ہے، اور یہ شک انہیں سخت گمراہی کی طرف لے گیا ہے۔ انہیں خدا کے وجود میں شک ہوا، انہیں توحید کی صداقت میں شک ہوا، انہیں آخرت کے آنے میں شک ہوا، حتیٰ کہ اس شک کو انہوں نے یقین کی طرح دلوں میں بٹھا کر انبیاء کی کوئی بات نہ مانی اور اپنی زندگی کی پوری مہلت عمل ایک غلط راستے میں کھپا دی۔ منکرین آخرت گمراہ کن شک میں مبتلا ہیں۔ تفہیم القرآن جلد چہارم صفحہ 547، سورہ زخرف آیت 61۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ اور وہ دراصل قیامت کی ایک نشانی ہے، بس تم اس میں شک نہ کرو اور میری بات مان لو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور وہ دراصل قیامت کی ایک نشانی ہے۔ اس فقرے کا یہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ قیامت کے علم کا ایک ذریعہ ہے۔
यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि वो उसे क्या चीज़ मुराद है। हज़रत हसन बसरी और सईद बिन जुबैर के नज़दीक इससे मुराद कुरान है। यानी कुरान से आदमी ये इल्म हासिल कर सकता है कि क़यामत आएगी, लेकिन ये तफसीर सियाक और सबाक से बिल्कुल गैर मुतल्लिक़ है। सिलसिले कलाम में कोई करीना ऐसा मौजूद नहीं है जिसकी बिना पर यह कहा जा सके कि इशारा कुरान की तरफ है। दूसरे मुफस्सिरीन करीब 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 बिल ये राय रखते हैं कि इससे मुराद हज़रत ईसा इब्न मरियम है, और यही सियाक सबाक के लिहाज से दुरुस्त है। उसके बाद ये सवाल पैदा होता है कि आन जनाब को क़यामत की निशानी या क़यामत के इल्म का ज़रिया किस मानी में फरमाया गया है। इब्न अब्बास, मुजाहिद, इकरमा, कतादा, सुद्दी, ज़हाक, अबुल आलिया और अबू मालिक कहते हैं कि इससे मुराद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल सानी है, जिसकी खबर बकसरत अहादीस में वारिद हुई। और आयत का मतलब यह है कि वो जब दोबारा दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे तो मालूम हो जाएगा कि क़यामत अब करीब है। लेकिन इन बुजुर्गों की जलालत क़दर के बावजूद ये मानना मुश्किल है कि इस आयत में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद सानी को क़यामत की निशानी या उसके इल्म का ज़रिया कहा गया है। इसलिए कि बात की इबारत ये माने लेने में माने है। उनका दोबारा आना तो क़यामत के इल्म का ज़रिया सिर्फ उन लोगों के लिए बन सकता है जो उस ज़माने में मौजूद हों या उन उसके बाद पैदा हों। कुफ़ार मक्का के लिए आखिर वो कैसे ज़रिए इल्म करार पा सकता था कि उनको खिताब करके ये कहना सही होता कि बस तुम उसमें शक न करो। लिहाजा हमारे नज़दीक सही तफसीर वही है जो बाज़ दूसरे मुफस्सिरीन ने की है कि यहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बेबाप पैदा होने और उनके मिट्टी से परिंदा बनाने और मुर्दे जिलाने को क़यामत के इम्कान की एक दलील करार दिया गया है। और इरशाद खुदाबंदी का मंशा ये है कि जो खुदा बाप के बगैर बच्चा पैदा कर सकता है और जिस खुदा का एक बंदा मिट्टी के पुतले में जान डाल सकता और मुर्दों को जिंदा कर सकता है, उसके लिए आखिर तुम इस बात को क्यों नामुमकिन समझते हो कि वो तुम्हें और तमाम इंसानों को मरने के बाद दोबारा जिंदा कर दे।